بھی فرصت نہ ہو تو قیامت کے دن کیسے جائیں گے سید الساجدین کے سامنے؟ کس منہ سے سامنا کریں گے زین العابدین علیہ السلام کا، اور کس منہ سے جائیں گے سید الساجدین کی بارگاہ میں؟ ہاں جی، امام وہ تھا اور ماننے والے کو 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہیں تھی۔ جوانوں کوشش کرنا نماز قضا نہ ہونے پائے، قضا ہو جائے تو پھر قضا کو ادا کر، اس لیے کہ زین العابدین کے ماننے والے ہو۔ کسی اور امام کا کوئی ماننے والا ہے تو بے شک نماز نہ پڑھے، لیکن مولا علی سے امام ہادی مہدی تک جو 12 کو امام مانتا ہے اس کو کیسے یہ چیز اجازت دیتی ہے؟ ضمیر اجازت دیتا ہے کہ مولا علی اور مولا سجاد اور مولا حسین کا ماننے والا بے نماز ہو؟ ناراض تو نہیں ہوگا؟ اصل میں پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ جو بندہ خود بے نماز ہوتا ہے نا، جو ممبر پہ بے نماز آتا ہے نا، وہ ظاہر لوگوں کو نماز کا نہیں کہتا۔ یہ بات طے ہے، بے نماز بندہ لوگوں کو کبھی نماز کا نہیں کہتا۔ میرے محترم سامعین، اتنی عبادت کر کے آل محمد، جملہ میں کہنے لگوں ذرا غور کریں، پتہ ہے پھر کیا فرماتے تھے؟ پھر بارگاہ رب العزت میں عرض یہ کرتے تھے، الہی ما عبدناک حق عبادتک، معبود جو حق تھا نا تیری عبادت کا، وہ حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، وہ حق ہم سے ادا۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام کے القاب میں ایک لقب ہے ذو الصفنات، ذو الصفنات۔ صفنہ کہتے ہیں یہ جو گٹھے پڑ جاتے ہیں نا اعضائے سجدہ پہ، یہ ٹخنوں پہ اور یہ پیشانی پہ، امام علیہ السلام کا لقب ہے گٹھوں والا۔ لمبے سجدوں کی وجہ سے اور کثرت سجدہ کی وجہ سے پیشانی مبارک زانو شکر کی طرح سخت ہو گئی۔ میں ذمہ داری سے روایت عرض کر رہا ہوں، سال میں 2 بار مولا سجاد علیہ السلام پیشانی سے جلد کٹواتے تھے۔ پیشانی مبارک سے نور ساطع ہوتا تھا اور جو جلد اترتی تھی نا اس کو تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے، اور جب شہادت کا وقت قریب آیا امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بیٹا یہ تھیلی میرے ساتھ دفن کرنا، اس تھیلی میں میرے سجدوں کے آثار ہیں، میرے سجدوں کے آثار ہیں، یہ تھیلی میرے ساتھ دفن۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جو صفت امام کی زندگی میں جس کی تجلی زیادہ ہے وہ صفت دعا ہے، دعا۔ شیعیان امام زین العابدین، ہمارا مکتب مکتب دعا ہے، ہمارا مذہب مذہب دعا ہے، اور یقین فرمائیے آپ جانتے ہیں کہ ہر امام معصوم کی طرف سے کچھ نہ کچھ امام نے میراث میں اپنے شیعوں کے لیے چھوڑا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے 2 چیزیں اپنے شیعوں کے لیے قیامت تک کے لیے میراث میں چھوڑی ہیں۔ ایک صحیفہ سجادیہ، یہ دعاؤں کا ایک عظیم خزانہ ہے، مولا سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا عظیم ذخیرہ ہے میرے محترم سامعین۔ اور یہ صحیفہ سجادیہ جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، جس کو انجیل اہل بیت کہا جاتا ہے، جس کو اخت القرآن کہا جاتا ہے، یہ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا عظیم ذخیرہ جامعہ ازہر مصر کے اہل سنت علماء نے اس صحیفہ سجادیہ پر تعریفی نوٹ لکھے، اور ان علماء نے یہ اقرار کیا تھا کہ صحیفہ سجادیہ کی عظمت کسی آسمانی صحیفے سے کم نہیں۔ اب آپ ایمان سے فرمائیں، اس سے بڑا المیہ، اس سے بڑا دکھ، اس سے بڑا صدمہ کیا ہو کہ بندہ مولا سجاد کو ماننے والا ہے، ان کی امامت کا عقیدہ رکھنے والا ہے، اور اس کو زندگی میں اس نے کبھی صحیفہ سجادیہ اٹھا کے ہی نہیں دیکھا کہ صحیفہ سجادیہ کوئی کتاب مولا سجاد کی دعاؤں کی ہے بھی صحیح ہے، اور کبھی پڑھی نہ ہو، اور کبھی مولا کی ان دعاؤں کو پڑھا نہ ہو۔ دیکھیے میرے محترم سامعین، ائمہ کی یہ دعائیں ہوتی ہیں نا، ائمہ کی دعائیں، اچھا پہلے تو میں یہ بات عرض کروں، ایک صحیفہ سجادیہ امام نے چھوڑا ہے، ایک امام علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق چھوڑا ہے۔ صحیفہ سجادیہ بڑی کتاب ہے، اس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے دعاؤں کا کیا ہے،
میں عرض کیا کرتا ہوں خدا کے لیے وہ شیعہ نہیں ہے جس گھر میں قرآن مجید نہ ملے، جس گھر میں نہج البلاغہ نہ ملے، جس گھر میں صحیفہ سجادیہ نہ ملے. اور صحیفہ سجادیہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہر مومن کے جائے نماز پر یہ ہونا چاہیے. کیا عظیم شان دعائیں ہیں خدا کی قسم. دوسرا رسالت الحقوق، یہ چھوٹی سی ایک کتابچہ ہے، چھوٹا سا. اس میں امام علیہ السلام نے حقوق بیان فرمائے. آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں کسی کے حق کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا حق کیا ہے، رسول اللہ کا حق کیا ہے، حجت اللہ کا حق کیا ہے، ولی اللہ کا حق کیا ہے، مسجد کا حق کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، پھر آج تک ہم یہ سنتے رہے کہ جی حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ. لیکن امام سجاد علیہ السلام نے بتایا نہیں، حقوق تین طرح کے ہوتے ہیں. کچھ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ حقوق نفس ہیں. تیرے وجود کے بھی تجھ پر کچھ حقوق ہیں. تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، تیرے کانوں کا بھی حق ہے، تیری زبان کا بھی حق ہے، تیرے ہاتھوں کا بھی حق ہے، تیری صحت کا بھی حق ہے. میرا بھائی حق کا پہلے پتہ ہو تو پھر حق ادا ہوگا نا. دیکھیے علم کا مرحلہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے. علم ہوتا ہے تو عمل آتا ہے، علم نہ ہو تو عمل کیسے. اور آج تک ہم نے رسالت الحقوق کو نہ پڑھا. چھوٹا سا کتاب سے. میرے محترم مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے خود اپنے آپ پر بھی کچھ حقوق ہیں. میری آنکھوں کا بھی حق ہے، میرے کانوں کا بھی حق ہے. میرے محترم سامعین، یہ دو چیزیں امام سجاد کی میراث ہیں. اور دعائیں، اللہ اکبر. یہ میں تو خیر اس بازی کا بندہ نہیں ہوں. جو عملیات کی دنیا کے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کسی عمل کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو استاد ہوتا ہے نا، مرشد کامل، اس کا اذن ہو، اس کی اجازت کے ساتھ وہ کیا جائے. ٹھیک ہے. میں نے کل علم کا بیان پڑھا تھا. یہ جو آئمہ کی دعائیں ہیں، دعائے کمیل ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، دعائے عرفہ ہے، ہاں جی، اور ایسے دعائے مناجات شعبانیہ ہے. وہ فرماتے تھے کہ یہ جو آئمہ نے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، در حقیقت خدا آئمہ نے وہ اجازت دی ہے کہ تم یہ دعا پڑھو اور اس سے مطلوبہ آثار تم حاصل کرو، مطلوبہ نتائج تم حاصل کرو. یہ اذن. اور پھر جو معصوم کی دعا ہوتی ہے، خدا کرے میں یہ بات سمجھا پاؤں، اللہ رب العزت کی معرفت میں اگر اضافہ چاہتے ہو، عرفان توحید میں اضافہ چاہتے ہو، تو حدیث معصوم سے معرفت رب میں اضافہ نہیں ہوتا، دعائے معصوم سے معرفت رب میں اضافہ ہوتا. میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں. میں جو عرض کر رہا ہوں، میں نے کیا کہا، حدیث معصوم سے معرفت رب میں اضافہ نہیں ہوتا، دعائے معصوم سے معرفت رب میں اضافہ ہوتا. کیوں بولا؟ حدیث میں اور دعا میں فرق کیا ہے؟ حدیث امام کی وہ گفتگو ہے جو امام نے لوگوں سے فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ بھی سن رہا ہے، زید بھی سن رہا ہے، بکر بھی سن رہا ہے، سب سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. کسی نے آگے نقل کی کہ میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی، وہ حدیث کہلائی. حدیث میں اصل ہوتا یہ ہے کہ خود سرکار کی حدیث ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم. خود سرکار نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ان کے معیار عقل کے مطابق بات کرو. میرا ساتھ دیں تھوڑا سا. لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو ان کے معیار عقل کے مطابق. سرکار کی حدیث ہے، ان معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. رسول اللہ فرماتے ہیں ہم مامور ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے معیار عقل کے مطابق بات کریں. مجھے ایمان سے بتائیں، غالب کا کلام ہر کوئی سمجھتا ہے؟ غالب شاعر کا، اقبال کا کلام ہر کوئی سمجھتا ہے؟ علامہ اقبال کا جو کلام ہے بھائی، وہ تمہارے پی ایچ ڈی کے اس پہ مقالے ہیں، وہ پی ایچ ڈی کے موضوعات ہیں، اقبالیات. اور ہر بندہ اقبال کے کلام کو نہیں سمجھتا. میرا بھائی اقبال نبی تھا؟ بولو. اقبال امام ہے؟ اقبال کی بات ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی.
ایسا ہے یا نہیں؟ اقبال کا کلام ہر کسی کی سمجھ میں، اور سید الانبیاء جو عقل کل ہیں اور کل عقل ہیں، علم کل ہیں اور جو کل علم ہیں، اگر رسول اللہ اپنے عقل اور علم کے معیار کے مطابق بات کرتے تو کون سمجھتا رسول اللہ کی بات کو؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ علی مولا فرماتے ہیں ما کلم رسول اللہ لبات بکن عقل ہی کا، تو علی مولا فرماتے ہیں رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات ہی نہیں کی۔ بھائی وہ ضلال مبین کا معاشرہ، وہ جاہل ترین لوگ، وہ رسول اللہ کی عقل کل اور علم کل کی بات کو کیا سمجھتے؟ آپ رسول اللہ کی سیرت میں پڑھ لیں، ان کی سطح ذہنی پہ آ کے رسول اللہ بات کرتے تھے، اور ایک ایک بات کو تین بار رسول اللہ دہراتے تھے تاکہ غبی سے غبی اور جاہل سے جاہل انسان بھی اس بات کو سمجھ لے۔ اور پھر بھی حالت یہ ہوتی تھی، آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اتنی آسانی کے ساتھ سمجھانے کے بعد بھی پھر بھی لوگ کہتے تھے رسول ابھی کیا کہتے تھے۔ وہ تو جاہل ترین معاشرہ تھا، وہ تو گمراہ ترین معاشرہ تھا، جہالت بھی تھی، گمراہی بھی تھی۔ میرے محترم توجہ چاہ رہا ہوں، رسول اللہ نے تو اپنی پوری زندگی میں، مولا علی فرما رہے ہیں، اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات ہی نہیں کی۔ رسول اللہ نے اپنے معیار عقل کے مطابق اگر کسی سے بات کی ہے، یا علی و زہرا سے کی ہے، یا حسن و حسین سے، فَإِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ایک ہی نور کے حصے سے۔ توجہ ہو گیا ذرا؟ تو حدیث میں جب معصوم بات کرتا ہے تو لوگوں کی سطح ذہنی کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے، ذرا سمجھنا بات، ان کے لیول پہ جا کے معصوم بات کرتا ہے۔ لیکن جو دعا ہوتی ہے، دعا میں معصوم کا مخاطب لوگ تو نہیں ہوتے، دعا میں معصوم کا مخاطب اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور جب معصوم رب سے مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی عظمتوں کا ادراک کرتے ہوئے اور اس کی شان الوہیت کو سامنے رکھتے ہوئے مولا امام معصوم نبی کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری علمی اور عقلی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پھر رب سے خطاب کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ میرا بھائی اس لیے میں نے کہا معرفت توحید کا اگر اضافہ چاہتے ہو تو پھر معصوم کی دعا کو پڑھو۔ دعائے معصوم سے عرفان توحید میں اضافہ ہو۔ کبھی پڑھو تو صحیح مولا سجاد کی دعائیں، کبھی پڑھو تو صحیح مولا حسین علیہ السلام کی دعا، کبھی پڑھو تو صحیح امام امیر المومنین علیہ السلام کی دعا، اس سے معرفت توحید میں اضافہ ہو۔ اور پھر ہمارے ائمہ کی جو دعائیں ہیں یہ صرف دعائیں نہیں ہیں، یہ علوم و معارف کے سمندر ہیں، دعا کے انداز میں علوم و معارف کے سمندر ہیں۔ تمہاری سائنس آج جن چیزوں کو کشف کر رہی ہے، اللہ جانتا ہے ہمارے ائمہ نے دعاؤں کے انداز میں وہ چیزیں 1400 سال پہلے۔ آپ مولا حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کو پڑھ لیں، آج کی جدید سائنس اور آج کی جدید طب مولا حسین کی دعائے عرفہ سے اس انسان شناسی پہ مدد لی ہے۔ دنیا کے سائنسدانوں نے اور ڈاکٹروں نے مولا حسین کی دعائے عرفہ سے انسان کو سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ اس دعا میں مولا حسین علیہ السلام نے انسان کے وجود پر، انسان کی تخلیق پر، انسان کی ساخت پر گفتگو فرمائی۔ میں میرپور میں پڑھ رہا تھا مجلس، تو ایک فزکس کے پروفیسر تھے، تو میں مولا سجاد علیہ السلام کی اسی صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے میں سنانے لگا ہوں، تو میں نے سنایا ایک جملہ، تو پھر انہوں نے تصدیق کی میری بات کی، کہنے لگے کہ 100 سال ہوا ہے اس سائنسدانوں نے اس چیز کو کشف کیا کہ روشنی وزن رکھتی ہے۔ 100 سال ہوا کہ یہ چیز سائنس نے ثابت کی کہ روشنی کا وزن ہوتا ہے، روشنی کا وقت کی وجہ ہے۔ بس خدا آپ کو تجربہ بھی ہوگا، انسان سویا ہوا وہ کمرے میں رات کو آ کے لائٹ جلاتے ہیں تو یکدم اٹھ جاتا ہے۔ وہ روشنی کا بھی وزن ہے، ہوا کا بھی وزن ہے، سائے کا بھی وزن ہے۔
سایہ جو ہوتا ہے نا اس کا بھی ایک وزن ہے، اللہ جانتا ہے۔ اسی صحیفہ سجادیہ میں مولا سجاد علیہ السلام کی ایک دعا کے جملے ہیں، سبحانک تعلم وزن النور والظلمات، پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو روشنی کا وزن بھی جانتی ہے، جو تاریکی کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک تعلم وزن الفیع والہوا، میرا اللہ تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو سائے کے وزن کو بھی جانتی ہے، جو ہوا کے وزن کو بھی جانتی ہے۔ سبحانک تعلم وزن الارضین والسماوات، مالک تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو آسمانوں کا وزن بھی جانتی ہے، جو زمینوں کا۔ علوم و معارف کے خزانے سمیٹے، ہر گھر میں صحیفہ سجادیہ ہونا چاہیے۔ آپ ماں باپ کے لیے کیسے دعا کی جائے، ایک مشکلوں میں گھرا ہوا انسان کیسے دعا کرے، طلب رحمت کے لیے، باران رحمت کے لیے کیسے دعا کی جائے، ایک بندے کے پاس اولاد نہیں، اولاد کے لیے کیسے دعا کرے، وطن کے محافظوں کے لیے کیسے دعا کرے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کیسے دعا کرے۔ اور صحیفہ سجادیہ میں دعائیں بھی ہیں مولا سجاد علیہ السلام کی، اور مناجات بھی ہیں مولا سجاد علیہ السلام۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اگلی بات بھی سن لو، ابھی پچھلے دنوں اطلاع آئی تھی، تھوڑا عرصہ ہو گیا، کہ یہی مولا سجاد علیہ السلام کی دعائیں خائن لوگوں نے حضرت ابو بکر کی دعاؤں کے نام سے چھپوائی ہیں۔ بس یہ اطلاع آپ کو دینی تھی۔ صلوات سارے حضرات کو ذرا کوشش کر کے ذرا بلند تر صلوات پڑھیں، نفاق دور ہوتا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہا ذرا؟ اچھا، اب مولا سجاد علیہ السلام کی عظمت کے قصیدے کے چند اشعار میں نے آپ کو سنانے۔ ولید بن عبد الملک بن مروان اموی، اس کی حکومت تھی، اور ولی عہد جو تھا وہ ہشام تھا۔ جیسے آج سلمان جو ہے وہ وہاں بادشاہ ہے، اور اس کا وہ ملعون بیٹا حرام زادہ کیا ہے، ولی عہد۔ ہشام جو تھا یہ ولی عہد تھا، یہ حج کے لیے آیا۔ اب ظاہر ہے بادشاہ اور بادشاہ زادے جب چلتے تھے تو شاہی پروٹوکول اور نوکر اور لاؤ لشکر یہ سارا ساتھ تھا۔ تو اس نے خانہ کعبہ کا جب طواف کر لیا تو طواف کعبہ کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا، تو رش بہت زیادہ تھا۔ اس کے جو محافظ باڈی گارڈ سپاہی تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو حجر اسود سے دور کریں تاکہ ہشام جو ہے وہ آرام سے بوسہ دے سکے، لیکن کسی نے جگہ نہ دی اور کسی نے پرواہ ہی نہ کی کہ ہشام کون ہے۔ تو مجبوراً اس کے لیے سین حرم میں کرسی بچھا دی گئی، اور وہ کرسی پہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگ گیا کہ جب رش کم ہوگا تو میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا۔ اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والی شخصیت جو حجر اسود کی جانب بڑھ رہی ہے، اور لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا راستہ بنانے والا کوئی نہیں، لوگ خود بخود راستہ بنا رہے ہیں۔ یہ منظر ہشام بھی دیکھ رہا تھا، شام والے بھی دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ازراہ شرارت ہشام سے پوچھ لیا کہ تیرے لیے راستہ بنانے پہ کسی نے راستہ نہ دیا، یہ کون ہستی ہے جن کے لیے خود بخود راستہ بنتا جا رہا ہے؟ تجاہل عارفانہ سے کام لیا، کہنے لگا کہ میں ان کو نہیں جانتا۔ جب کہا نا کہ میں نہیں جانتا تو وہاں پہ شاعر اہل بیت ابو فراس فرزدق موجود تھا۔ فرزدق نے ہشام کو خطاب کر کے کہا، ہشام جسے تو نہیں جانتا میں تجھے تعارف کرواتا ہوں۔ اب ہے اجازت میں شروع کروں؟ اسی وقت سے بڑی قصیدہ پڑھا، کہتا ہے حاضر الذی تعرف البطح وطأتہ والبیت یعرفہ والہل والحرم۔ ہشام یہ وہ ہستی ہے مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی، والبیت یعرفہ یہ کعبہ بھی ان کو پہچانتا ہے، والہل والحرم یہ سارا ہل اور حرم کی ساری زمین ان کو پہچانتا ہے۔ میں نے قصیدہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ بسم اللہ۔ کوئی اگر بندہ اس انتظار میں تھا، جی بسم اللہ، ترابی صاحب بھی تشریف لے آئے۔
اگر کوئی بندہ اس انتظار میں تھا کہ ہا ہو سے شروع ہوگا تو وہ تو کام ادھر ہے نہیں۔ اچھا، اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر سنیے میری بات، آپ داد دیتے ہیں قصیدے پر تو پھر آج مجھے بھی داد دینا ہوگا، اور اگر آج آپ مجھے داد نہیں دیں گے تو میں پھر یہی سمجھوں گا کہ تم بھی سروں پہ مرتے ہو، قصیدے والی بات کوئی نہیں۔ هذا الذي تعرف البطح وطاطه والبيت يعرف والهل والحرم۔ الشام یہ وہ ہستی ہے مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی ہٹ کو پہچانتی ہے، یہ کعبہ بھی ان کو جانتا ہے، یہ سارا ہل اور حرم ان کو جانتا ہے۔ هذا ابن فاطمہ ان كنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم۔ الشام جس سے تو جاہل ہے یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے، بجد ہی انبیاء اللہ قد ختم، اور اس حسین کا بیٹا ہے جس کے نانا پہ نبوتیں ختم ہو گئیں۔ اچھا، 2-3 شعر فرزدق نے اسی زمین میں کہہ کہ جب اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، اگلا شعر سنیے، لیسا قولک من ھذا بظاہرہ العرب تعرف من انکرت ولجم۔ ہشام تیرا یہ کہنا کہ میں ان کو نہیں پہچانتا، تیرے اس کہنے سے انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جس سے تو جاہل ہے سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔ اچھا، اگلا شعر سنیے، اگلا شعر کہتے ہیں من یعرف اللہ یعرف اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے، اس لیے کہ یہی تو وہ ہستی ہے جس گھرانے سے لوگوں نے دین پایا ہے۔ فالدین من بیت، اسی اسی گھرانے سے لوگوں نے دین کا شعر سننا لطف لیں۔ کہتا من معشر حبهم دین وبغضهم کفر وقربهم ملجا ومعتصم۔ ہشام یہ ہستی اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے، جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے، اور جس گھرانے کے بغض کا نام کفر ہے، جس گھرانے کی قربتی جہنم سے بچانے والا۔ کل ایمان نعرہ ینمی الى ذروت الذلتی قصرت عن نیلہا رب الاسلام والعجم۔ ہشام یہ ہستی عزت رزمت کی اس بلندی پہ پہنچی جس بلندی پہ نہ کوئی عرب جا سکا نہ کوئی عجم جا سکا۔ اور شعر سنیے، ھذا علی رسول اللہ والدہ امسک بنور ہدا تحت دل امم۔ ہشام ان کا نام علی ہے، یہ رسول کے بیٹے ہیں جن کے نور ہدایت سے ساری کائنات میں ہدایت ہے۔ ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ وابن الوسیل الذی فی سیفہ سقم۔ یہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کا لال ہے اور اس وسیع رسول کا بیٹا ہے جس کی تلوار میں دشمنوں کے لیے عذاب بھرا ہوا۔ گھبرا تو نہیں رہا، اظہارات ہو۔ اچھا، اب چند اشعار اتنے خوبصورت ہیں کہ مولا سجاد علیہ السلام کی سیرت کو کیا خوبصورت بیان کیا۔ کہتا ہے اذا رأتہ قریش قال قائلها الى مقارم ھذا ينتهي الکرم۔ جب قریش کا کوئی فرد ان کو دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ یہ تو وہ ہستی ہے جس پہ کرم کی انتہا ہو گئی۔ یغزی حیاء و یغزی من محابتہ فما یکلم الا حین یبتسم۔ ہشام یہ وہ ہستی ہے جو حیا کی وجہ سے اپنی نظریں جھکا کے رکھتی ہے، لیکن لوگوں کی نظریں ان کی ہیبت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں۔ ان کی ہیبت کا روب و دبدبا کا یہ عالم ہے کہ جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو کوئی ان سے کلام کی جرت نہیں کرتا۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے محترم سامعین، اگلا جملہ سنو گے، کہتا ہے کہ ان اد اہل التقا قانوا ائمتهم او قیل من خیر خلق اللہ قیلہم۔ ہشام جب دنیا کے متقی لوگوں کو گنا جاتا ہے یہ متقین کے امام نظر آتے ہیں۔
یہ متقین کے امام نظر آتے ہیں. وقیل من خیر خلق اللہ. اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ساری مخلوق خدا میں سب سے افضل کون، تو ایک ہی جواب آتا ہے یہی ہیں جو ساری خلق خدا سے افضل ہیں. مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بر و مختوم بہ القلم. اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر مقدم ہے. اور جب بات کسی خیر اور نیکی کی آتی ہے تو وہ بات انہی کے ذکر پہ ختم ہوتی ہے. لا یستطیع جواد بعد غایتہم ولا یدانین قوم اذا کرم. دنیا کا بڑے سے بڑا سخی بھی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب یہ ہستی کرم کرنے پہ تل جاتی ہے. لیکن آپ نے الحمدللہ بہت اچھا سنا. دو شعر اتنے ہیں مجھے کمال. میں کہتا ہوں حاصل قصیدہ دو اشعار ہیں، ذرا یہ بھی سنیے. ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولو التشہد کانت لا نعم. آپ جانتے ہیں عربی میں انکار کرنا ہو نہ کرنی ہو تو لا کہتے ہیں، لا. اور ہاں کہنی ہو تو نعم کہتے ہیں. ٹھیک ہوگی؟ لا اور نعم یہ دو لفظ ذہن میں رہیں، لطف آئے گا. ما قال لا قط الا فی تشہدہ. شام یہ وہ ہستی ہے جن کی زبان سے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں نکلا. جن کی زبان سے کبھی کسی نے لا نہیں سنا سوائے تشہد کے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. تشہد میں صرف لا کہتے ہیں، تشہد کے علاوہ یہ کبھی لا نہیں کہتے. اور اگر تشہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا یہ وہاں بھی لا نہ کہتے، نعم کہتے. اور اگلا شعر سنیے. لو یعلم الرکن من قد جاء یلسن